اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ طالبان کے 4 سالہ اقتدار نے افغانستان کو خطرناک دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بنا دیا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں جن دہشت گرد تنظیموں نے اپنے قدم جما لیے ہیں، ان میں تحریک طالبان، داعش خراساں، القاعدہ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر ان دہشت گرد تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ 9/11 جیسے ایک اور سانحے کو جنم دے سکتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے بیان کردہ خدشات کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک طالبان اس وقت پاکستان اور بالخصوص اس کے قبائلی علاقوں میں ایک سنگین سیکورٹی خطرہ بن کر سامنے آئی ہے۔ اگرچہ یہ تنظیم 2007 میں اپنے قیام کے بعد ہی ریاست پاکستان کے لیے چیلنج رہی، تاہم اگست 2021 میں امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد طالبان کے افغانستان میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے اس کی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد سرحدی نگرانی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آنے کے بجائے دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کو حوصلہ ملا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں 70% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو بلوچستان میں بدامنی نے مزید پیچیدہ بنا دیا، جہاں بلوچ لبریشن آرمی جیسی دہشت گرد تنظیموں کو افغان حکومت نہ صرف فنڈنگ دے رہی ہے بلکہ اس کے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور ٹھکانے بھی فراہم کر رہی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود افغان طالبان حکومت اپنی پشت پناہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور کوے کو سفید قرار دے رہی ہے۔ قطر اور ترکی میں افغانستان اور پاکستان کے مابین دہشت گردی کے مسئلے پر مذاکرات کے باوجود اب تک افغان طالبان حکومت کا رویہ مبہم رہا ہے۔ وہ ایک جانب سر عام ٹی ٹی پی کی موجودگی سے انکار کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب نجی سطح پر اس کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان سے مالی معاونت طلب کرتے ہیں تاکہ ان شرپسند عناصر کو افغانستان کے اندر دھکیلا جا سکے۔ بین الاقوامی مبصرین اور اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق افغان طالبان ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو مہمان قرار دے کر پشتون ولی نامی ضابطۂ اخلاق کے تحت انہیں اور ان کے اہل خانہ کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اندازوں کے مطابق افغانستان میں 6,000 ٹی ٹی پی جنگجو اور ان کے تقریباً 56,000 اہل خانہ مقیم ہیں۔ یہ حقیقت بھی خفیہ نہیں کہ بھارت بالواسطہ افغان ذرائع کے ذریعے ٹی ٹی پی کو مالی معاونت فراہم کرتا رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں سرگرم بی ایل اے کو بھی بھارت سے براہ راست رقوم مل رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات نہ صرف طالبان حکومت کے لیے وسائل تک رسائی آسان بنا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے خلاف شدت پسند گروہوں کو سرگرم رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس تناظر میں بھارت کو فائدہ اسی صورت میں ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کو اس کی مغربی سرحد پر الجھائے رکھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے تسلسل کے پیچھے کئی باہم جڑے عوامل کار فرما ہیں۔ سابق قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی کا مضبوط نیٹ ورک افرادی قوت اور رابطہ کاری کے نظام کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نیٹ ورک بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور سمگلنگ میں ملوث ہے۔ دوسری جانب یہ بھی سچ ہے کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام امن و استحکام لانے میں ناکام رہا۔ 2018 میں 10 سال کے لیے 1,000 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم 2024 تک صرف 70 ارب روپے خرچ ہو سکے، جس سے فاٹا کے علاقوں میں غربت اور محرومی برقرار رہی۔ یہ صورتحال ٹی ٹی پی کے لیے نوجوانوں کی بھرتی کا باعث بھی بن رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔